فردوس جمال صاحب کے بقول یہ 1282 ہجری کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 160 سال پہلے کی۔ سعودی عرب کے بریدہ شہر میں منیرہ نامی ایک نیک اور صالح خاتون نے مرنے سے پہلے اپنے زیورات بھائی کے حوالے کیے کہ میری وفات کے بعد ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لیں، پھر اس دکان کو کرائے پر چڑھائیں اور آمدن کو محتاجوں پر خرچ کر دیں۔ بہن کی وفات کے بعد بھائی نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے زیورات بیچ کر بہن کے نام پر 12 ریال میں ایک دکان خرید لی۔ اس زمانے میں 12 ریال کی بڑی ویلیو تھی۔ پھر اس دکان کو کرائے پر چڑھا دیا گیا اور کرائے کی رقم سے محتاجوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر دی جاتی رہیں۔ یہ سلسلہ پورے 100 سال جاری رہا۔ 100 سال بعد دکان کا ماہانہ کرایہ 15,000 ریال تک پہنچ چکا تھا اور اس رقم سے ضرورت مندوں کے لیے اچھی خاصی چیزیں خرید کر دی جاتی تھیں۔ پھر وہ دن آیا کہ سعودی حکومت نے بریدہ کی جامع مسجد میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دکان توسیع کی زد میں آ رہی تھی۔ چنانچہ حکومت نے 5 لاکھ ریال میں یہ دکان خرید لی۔ دکان کی دیکھ بھال کرنے والے امانت دار شخص نے اس خطیر رقم سے ایک دوسری جگہ ایک پوری عمارت بنا لی جو کہ 4 بڑی دکانوں اور 3 فلیٹس پر مشتمل ہے۔ ان دکانوں اور فلیٹس سے اب ماہانہ لاکھوں ریال کرایہ آتا ہے اور یہ کرایہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ 150 سال پہلے اس نیک خاتون نے 12 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ آج وہ 12 ریال لاکھوں ریال میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس دوران جو اجر مرحومہ کو ملتا رہا ہوگا اس کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ان زیورات کو سماج کی روایت اور رواج کے مطابق اپنی بیٹی کو دیتی اور بیٹی آگے اپنی بیٹی کو دیتی، پوتی تک پہنچتے پہنچتے یہ زیورات بوسیدہ اور آؤٹ آف فیشن ہوتے، پھر کہیں لاکر وغیرہ میں ڈال دیے جاتے اور سالہ سال وہیں پڑے رہتے، لیکن اس نیک خاتون نے صدقہ جاریہ کا جو خوبصورت فیصلہ کیا اس کی بدولت 150 سال سے زائد عرصہ ہوا لاکھوں محتاج لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے ہوئے صدقے کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات میں برکت ڈالتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ صدقہ مصفہ بھی ہے اور مصفی بھی، یعنی پاکیزہ بھی اور پاک کرنے والا بھی۔ یہ نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والوں کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی بھی طور پر شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا کو، مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔
صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ خدا ہمیں بلا ناغہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔